السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی برانڈ نیو ایپیسوڈ آف چٹ چیٹ ود مصطفیٰ شاہ. میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے رات 10 بجے. وعدہ ہوئی کہ گیسٹ ایسے لے کر آؤں گا جن سے مل کے آپ کو کچھ نہ کچھ انسپریشن ضرور ملے گی اینڈ انٹرٹین تو ہم آپ کو کریں گے. کڑوے گھون کا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ اس بار بھی انشاءاللہ ضرور انٹرٹین ہوں گے. آج ہمارے پاس اسٹوڈیوز کے اندر ایک بہت ہی ینگ انسپریشنل ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ سے جب ہم آپ کو ملائیں گے, خود ابھی بہت سی ننھی سی عمر کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں کر لی ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو یہ نیوٹریشنسٹ بنی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے, نیوٹریشن کی انڈسٹری کے اندر یہ کیوں آئیں اور وہ کیا تمام تر چیزیں ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو فوڈ کے اندر استعمال کرنی چاہیے جو آپ کے لیے اچھی ہیں, اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جن کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, جو آپ کی ہیلتھ کو بہت برے طریقے سے جو ہے افیکٹ کر رہے ہیں. سو آپ ہمارے ساتھ بندے رہیے گا کیونکہ آج کے جو ایپیسوڈ سے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک روڈ میپ ضرور مل جائے گا کہ گھر کی ڈائٹ کے اندر کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں اور وہ کیا وہ تمام تر چیزیں ہیں جن سے آپ نے دور رہنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارہ مصطفیٰ فار کمنگ ان. ایکچولی آپ کا بہت بہت شکریہ. یو آل دی وے فرام اسلام آباد یو کیم ان اینڈ اٹس آر pleasure to have you on the show. It's an honor to be on your show. Thank you so much for considering me. Not a problem. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو اس نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس تمام وہ پری ریزیکویٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں. ہم آن کیمرہ وہ پری ریزیکویٹس کی بات نہیں کریں گے, بٹ آپ نے یہ دماغ کے اندر رکھنے ہیں جب بھی آپ پاکستان کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گی, کیونکہ تینوں خوبیاں جو ہے نا وہ آپ کے اندر موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور ڈگریز, کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے؟ اچھا, I have a 5-year degree program in Doctor of Dietetics and Nutritional Sciences. اس کے بعد I pursued my master's in clinical nutrition from London and my major is in cancer nutrition. ہم نے basically research کیا تھا where I kind of extracted hydroxytyrosol, chemical compound from olive oil, and we cured cancer with that component. Pharmacological doses میں یوز کیا تھا, تو it was 98-99% kind of successful. تو ریسرچ کافی اچھی گئی. نہیں تو وہ گاڈ فاربڈن ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مرض کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں, یا یہ پریکاشن کے طور پہ بھی آپ یہ یوز کرتے ہیں؟ نہیں, اٹس اے ٹریٹمنٹ بیسیکلی. آپ کو جب کینسر ہو جاتا ہے, بیسیکلی ہم نے مائلوئڈ لیوکیمیا سیلس کے اوپر کیا تھا. لیوکیمیا کینسر از بیسیکلی اے کائنڈ آف بلڈ کینسر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کے اندر ان سیلس کو جو تھا ہم نے ان کو کیور کرنے کی کوشش کی تھی. تو اٹ بیسیکلی کلڈ آل آف دوز کینسر سیلس ان دی ڈیوریشن آف 3 days. تو 3 days اور کس اسٹیج کے کینسر کو؟ اینی اسٹیج آف کینسر؟ The cancer cells are basically اسٹیج تو پھر باڈی میں جتنا وہ پھیلا ہوگا اس حساب سے آپ بتاتے ہیں نا کہ کون سا اسٹیج ہے, میلیگننٹ اور بینائن. لیکن جو ہم نے کیا تھا, وی پیورلی ٹک لائک کینسر سیلز, اس میں کوئی ہیلدی سیلز نہیں تھے. تو سوال اس میں یہ بھی بن رہا تھا بعد میں کہ whether or not it was killing healthy cells as well, کیونکہ ہم نے تو صرف کینسر سیلز کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیا کہ سیلز were killed, all of the cells were killed. تو اب یہ تو کینسر سیلز تھے تو مر گئے, تو چلو اچھی بات ہے, لیکن وی ہیو ٹو کائنڈ آف ڈو اے ٹرائل جدھر وہاں پہ ہیلدی سیلز بھی ہوں اور کینسر سیلز بھی ہوں, اور یہ پتہ چل جائے کہ ہیلدی سیلز تو نہیں اس میں کل ہو رہے, کیونکہ پھر اف یو ٹیک اٹ ان اے فارمیکولوجیکل ڈوزز تو اب یہ نہ ہو کہ آپ کو ہیلدی سیلز کو بھی کل کرنا شروع کر دے. دیٹس اے ویری بگ سائڈ افیکٹ. جس طرح ہم کیمو تھراپی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کافی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے, کافی ہیلدی سیلز بھی آپ کے جو ہے نا کائنڈ آف ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیز آر دا سائڈ افیکٹس آف کیورنگ لائک ٹریٹنگ کینسر بیسیکلی. سو بیسکلی جس طرح آپ نے بھی کیمو تھراپی کے بارے میں کیا کہ شروع کے اندر جب کینسر ایک دم سے لوگوں کو ہونا شروع ہوا تو کیمو تھراپی واز دی اونلی وے ٹو گو ود. سو دین لیٹر آن پیپل ریئلائز کہ کیمو کے ساتھ آپ کے دونوں سیلس جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, اور ان سم کیسز لوگ اور زیادہ ویک ہو جاتے ہیں, ان کی امیونٹی اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. سو بیسکلی سچویشن اور کیوٹک ہو جاتی ہے. یہ تو وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو بڑی ڈاکٹری چیزیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کو, میرے دیکھنے والے کو, ان تمام تر فیزیں سے گزرنا پڑے. پر اگر ہم ایک تھم رول بنا کے چلیں, کیا وہ ایسی چیزیں, کیونکہ کینسر سیلس آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں نا, سو وہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے, جن کی وجہ سے جو کینسر سیلس ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے اب جس طرح آپ نے بولا کہ کینسر سیلس کو ٹریگر نہیں کرنا نا, اٹس بیسیکلی جینز جو کہ الٹر ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر, اور وہ جس سیل میں وہ جین الٹر ہو جاتی ہے اور وہ پھر ملٹیپلائی ہوتی ہے, وہ بیسیکلی کینسر ہوتا ہے. تو ہم کینسر کو اس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پروسیسڈ فوڈ, فروزن فوڈ اور کائنڈ آف جس طرح ہم ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں اس میں پرزرویٹیوس
جتنا ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, جس طرح ایکسٹرنل ایڈیٹیوز اوائڈ کر سکتے ہیں, اتنا جی ہمارا جو ہے نا صحت پہ کائنڈ آف ایٹ لیسٹ 50% ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کینسر کی انسیڈنٹ کو. تو یہ ہے کہ ہم ڈائن آؤٹس تھوڑا سا لمیٹڈ کر لیں. میں سارے جب ڈائٹ بھی کرنے لوگ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں ڈو ہیو اے چیٹ ڈے بٹ ونس اے منتھ. تو اوبیسلی دیٹس فار ہیلدی انڈیویجولس. اور اگر آپ کو خدا نخواستہ پتہ ہے کہ آپ کو کوئی فیملی ہسٹری میں ہے یا آپ کو ایسی کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس میں ہم بیسکلی یہ کرتے ہیں ہماری ساری نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ یا تو اسٹیم میں چلے جاتے ہیں یا تو ہمارے وہ پکا کے اسی میں ہمارے سارے نیوٹرینٹس ختم ہو جاتے ہیں. دا بیسٹ وے ٹو کوک یور فوڈ از کائنڈ آف ایڈ آل آف دس اسٹف ان ون پین ٹوگیدر اینڈ اٹ شوڈنٹ بی اے نان اسٹک پین, کیونکہ نان اسٹک پین میں زیادہ پریفر نہیں کرتی. اس کے اوپر ٹیفلون کا لیئر ہوتا ہے جو اسٹیم سے جو ہے نا آپ کے کھانے کے اندر جاتا ہے اور وہ کینسرس ہوتا ہے آپ کے لیے. تو یو کائنڈ آف ٹیک اے پاٹ اینڈ اس میں اپنا بے شک میٹ ڈالیں, سبزیاں ڈالیں, سب کچھ, اینڈ یو نو کور اٹ اپ. ڈونٹ کائنڈ آف اس طرح نہ پکائیں کہ اس کے اوپر لڈ نہ ہو, وہ اسٹیم سے سارا آپ کا وہ طاقت جا رہی ہے نا. تو لڈ کور کر کے اس کو پکائیں اور میڈیم لو ہیٹ پہ پکائیں. اتنا پکائیں کہ وہ موئسٹ ہو جائے اور وہ آپ کا ایڈیبل ہو. اتنا زیادہ بھونے مت کہ وہ ساری نیوٹرینٹس آپ کی ضائع ہو جائیں. آپ نے تو سارے پاکستانی ہو, آپ کے گھر میں کھانے اس طرح کے پکتے ہیں؟ ہم تو پٹھانے ہمارے تو ایسے ہی بنتے ہیں, ہمارے اس لیے بھی تھوڑے پھیکے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ وہ نہیں کرتے. لیکن بیکاز وی ہیونٹ لیوڈ ان KPK فار لانگ, تو ہمارے اوبیسلی وی کائنڈ آف اڈاپٹیڈ دیٹ اسٹائل کہ ہم بھی بھونتے ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بٹ وی ٹرائی ٹو یوز ہیلدی پینز لائک جس طرح اسٹینلیس اسٹیل ہو گیا یا سیرامک گلاس ہو گیا. تو اس طرح کی ایٹ لیسٹ کوک ویئر جو آپ کا ہے وہ ہیلدی ہو, کوکنگ میتھڈ آپ کا ہیلدی ہو تو کھانا آپ کا. جس طرح آپ نے آلیو آئل کے اندر بتایا کہ آپ نے ایک ریسرچ مطلب کہ یو پارٹ آف دی ٹیم جنہوں نے ریسرچ کیا, اس میں کیا آلیو آئل کے بارے میں, کیونکہ وین ایور یو وانٹ ٹو ایٹ ہیلدی تو آپ آلیو آئل از این آپشن, یا آپ بٹر کی طرف آپ آتے ہیں, کوکونٹ آئل ہے, یہ تمام تر چیزیں ہیں. سو آلیو آئل کوکنگ میں یوز ہو سکتا ہے کہ آلیو آئل از مینٹ ٹو بی یوز ایز اے ڈریسنگ آئل. There are two kinds of olive oils that come, ایک extra virgin, both are olive oil لیکن دونوں process different طریقے سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو for the dressing there is a different olive oil جس کو آپ کوکنگ میں نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اس کا boiling point low ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے اسٹیم پکڑتی ہے, تو اس کی ساری ہیلتھ مطلب کہ ہیلدی جو اس کی وہ چیزیں ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں. اینڈ دا کوکنگ ون ہیز اے ہائر بوائلنگ پوائنٹ, تو اگر وہ آپ اسٹیم لائک اس میں پکاتے بھی ہیں تو وہ زیادہ جلدی اسٹیم نہیں پکڑتا, تو اٹس کائنڈ آف اسٹل ہیلدی اف یو کوک ان دیٹ. تو So all what I am just making sense out of this is کہ آپ نے اپنے آپ کو پروسیس فوڈ سے بچانا ہے. مطلب ڈائن آؤٹ والوں کو بچارے ریسٹورینٹ والوں کو نہ آپ اس طرح کہیں, بٹ کیونکہ گھر کے اندر بھی جو کھانے بن رہے ہیں وہ آپ کا سبزی کہاں سے آ رہی ہے, اس پہ کیا پروسیس ہوا ہوا ہے. ابھی یہ واٹر میلن کا ٹائم ہے, لوگوں کو کھا کے اس سے جو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے یا ڈائریا ہو رہا ہے, پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ وہ ٹیکے لگے ہوئے ہیں, اس کا کلر یوز ہوا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ہماری 70% اس ڈائٹ از کارب بیسڈ. مطلب کہ آپ نے ایک دو بندے بیٹھ جائیں گے, انہوں نے پلیٹ کے اندر سالن تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے اور روٹیوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے, اور وہ مطلب کاربس کی انٹیک کری جا رہے ہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کائنڈ آف لمٹ دی کاربز ایز ویل, اور ہیلدیئر آپشن کی طرف آنا ہے. اب دوپہر کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روٹی اور سالن نہیں کھانا ہے, مطلب ہر گھر میں سبزی ہوتی ہے, آپ یو کین ہیو اٹ ود یور فورک اور نائف کے ساتھ, آپ جو ہیں آپ چمچے کے ساتھ اپنی بنی ہوئی سبزی جو ہے وہ کھا لیں, اور سبزی تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں لا لیں, اس کے ساتھ روٹی کھانا ضروری نہیں ہے. چلیے ایک ٹائم پہ آپ کارب لے لیں اور ایک ٹائم پہ کاربس کو ڈراپ کر دیں. تو آئی تھنک آل آف سیئنگ کہ ہم جو نگٹس دے دیتے ہیں بچوں کو ٹفن کے اندر, اور ہم باہر جا رہے ہیں تو فرائڈ فوڈس کھا رہے ہیں, تو اس کو ہم تھوڑا سا کٹ کر کے ہیلدیئر آپشنس کی طرف ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اف somebody comes to you اور وہ آپ سے ایک بیسک رول جاننے کی کوشش کرتا ہے ٹو لوز ویٹ, تو کیا آپ اس کو گائیڈ لائنس کیا دیتی ہیں؟ لوز ویٹ یہ تو بہت ہی کامن, جتنے بھی زیادہ تر جو نیوٹریشن کا نام بھی سنتے ہیں نیوٹریشنسٹ کا, وہ کہتے ہیں یا ویٹ لاس ہے یا پھر ہاں جی. تو ویٹ لاس اس طرح ہے کہ یو کائنڈ آف ایڈ اے لاٹ آف فائبر ان یور ڈائٹ اینڈ لو کارب ہائی پروٹین ڈائٹ لے لیتے ہیں اس میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کا جب ڈیلیڈ کائنڈ آف ایبزارپشن ہوتی ہے تو اس میں ایک دم سے آپ کا ایک تو شوگر اسپائک نہیں کرتا, دوسرا آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی کیونکہ آپ نے ایسا نیوٹرینٹ لیا ہوتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں فائبر اور پروٹین کی, جس طرح میں کہہ رہی ہوں آپ لینا شروع کریں, اس کے ساتھ ہماری جو کانسٹنٹ منچنگ کی عادت ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو فیلنگ آف فلنس آتی ہے نا, تو سیٹائٹی اس کو کہتے ہیں.
تو اگر آپ زیادہ دیر تک فل رہیں گے، جس طرح ہمارے پروٹین اور فائبر ایٹ لیسٹ 45 منٹس 1 آور اتنا لیتا ہے، تو گھنٹے ڈیڑھ تک بھی اگر آپ فل رہیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ہیلدی اسنیک لے لیں گے، فار ایگزامپل فائبر اسنیک، اگر مطلب ایک فائبر بسکٹس بھی آتے ہیں، یو ٹیک 2 آف دوز، یا یو کائنڈ آف ٹیک کائنڈ آف چیا سیڈ پڈنگ آج کل بہت فیمس ہوا ہوا ہے، تو آپ وہ لے لیں، تو کائنڈ آف فائبر اسنیک لے لیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اگر آپ میل لیتے ہیں تو کیلکولیٹڈ میل لیں، یعنی کہ پورشن سائز جتنا کنٹرول آپ رکھیں گے اور جتنا ہائی فائبر ڈائٹ رکھیں گے اتنا، کیونکہ فائبر از ناٹ کائنڈ آف ایبزاربڈ ان یور باڈی، وہ اسی طرح ویسٹ تو آؤٹ فائبر کے سورسز کیا ہیں؟ ہمیں چیا سیڈ آپ نے بتا دیا، چیا سیڈز ہو گئے ہیں، فلیکس سیڈز، ہاں فلیکس سیڈ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ سبزیاں، فروٹ، را ویجیٹیبلز اینڈ را فروٹس، جس طرح فروٹس تو خیر را بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ہول کھائیں، اس کا جوس نہ نکال کے پئیں، کیونکہ آپ جوس نکال کے پی رہے ہیں تو پیچھے وہی گلوکوز رہ جاتا ہے، آپ کو فائبر اور وہ ساری چیزیں اس میں سے نہیں مل رہی. تو کائنڈ آف ایڈ فروٹس ان یور ڈائٹ اینڈ ویجیٹیبلز را، اس طرح کہ آپ سیلڈ بنائیں، آپ بیٹ روٹ لیں یعنی چکندر لے لیں، کیرٹس لے لیں، آپ بروکلی لے لیں، لیٹس لے لیں، یہ ساری اس کو ایک مکسچر سیلڈ کا بنا کے، اور اس میں آپ بینز بھی ڈال سکتے ہیں، بینز اسپراؤٹس بھی، اور اس میں آپ کو 100 گرام 200 گرام میٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ پورا ایک میل ہے آپ کا. ہاں بینز بھی ڈال سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ اس طرح کی نا، ایک ہمارا آتا ہے بیکڈ بینز بھی آتی ہیں ٹن میں، وہ بھی کافی ٹیسٹی ہوتی ہیں، تو یو کین ایڈ دوز از ویل ان یور سیلڈ. ڈاکٹر صاحب اگر ایک پلیٹ ہے، کیونکہ میں بالکل اس کو جو ہے نا آسان کرنا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ جو نیوٹریشن ہے انفارچونیٹلی ابھی تک امیروں کی اور ایک نیش کی چیز سمجھی جاتی ہے، پر مطلب کہ ہم سب کھانا کھاتے ہیں، جو بھی بندہ کھانا کھاتا ہے وہ نیوٹریشنسٹ اس کو گائیڈ لائن دے سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے کو چینج کس طرح کرنا ہے. اور آئی تھنک جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کا آغاز جو ہے نا وہ پیٹ سے ہوتا ہے. سو جو اگر آپ نے اپنی گٹ ہیلتھ اچھی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے پیٹ کی صحت اچھی ہے، تو تمام تر چیزیں آپ کے معاملہ ٹھیک رہیں گے. اور آئی تھنک فوڈ جو آپ انٹیک کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے آن یور گٹ ہیلتھ. سو ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر میرے پاس سیلڈ ہے، گرینز ہے، دین آئی ہیو فیٹ اینڈ پروٹین، اینڈ دین آئی ہیو اسٹارچ وچ از اینی سارٹ آف اے گرین، یا وہ رائس ہیں یا وہ گرین ہے کسی بھی طریقے کا. تو اگر ہم نے اس کو اب ہم نے یہ کھانا شروع کرنا ہے، تو کچھ آرڈر ہے جس کو آپ مطلب میں تو اپنے دوستوں کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آرڈر، اس آرڈر سے اگر آپ کھائیں تو چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں، اور آپ کا جو گلوکوز ہے اس میں جو اسپائک آتا ہے، کیونکہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے جو گیم ہے آپ کی ویٹ گین یا کے اندر یا ویٹ لوز کرنے کے اندر از کہ ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور انسولین اسپائک. تو تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیٹ کا مطلب کہ وہ کیا ہونا چاہیے، کہ کس آرڈر میں کھانا چاہیے کھانا. دیر آر کائنڈ آف 4 پورشنز آپ کے پلیٹ میں. اگر ہم صرف پلیٹ لیں اور ساتھ میں یو آلسو ٹیک اے کپ، ٹھیک ہے، تو پلیٹ میں آپ 3 پورشنز کریں، ایک ہاف اینڈ دین 2 کوارٹرز، ٹھیک ہے. جو پورا پلیٹ کا ایک ہاف ہے، 1 ہاف آف دا پلیٹ، وہ آپ کا سارا پورا سیلڈ ہوگا یا ویجیٹیبلز ہوں گے، اس میں آپ کیوکمبر بھی ڈال سکتے ہیں، کیرٹس، بیٹ روٹ، جو بھی آپ کا اویلیبل. تو ہاف پلیٹ آپ کی پوری ویجیٹیبل ہونی چاہیے. را ویجیٹیبل ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کوک نہ ہو، ٹھیک ہے، یا اسٹیمڈ ہو، گرلڈ ہو، یہ سوتے یا اس طرح کی ہلکی سی اسٹیم بالکل وہ ہو. اس کے بعد ہاف پلیٹ کے بعد جو دوسرا ہاف رہ جاتا ہے اس کو 2 پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. جو باقی 2 پورشن رہ گئے ہیں، ایک میں آپ پروٹین ڈال لیں، وہ آپ کا میٹ سے آ سکتا ہے، آپ کے لینٹلز سے آ سکتا ہے، دالوں سے آ سکتا ہے، اور مشرومز کائنڈ آف مشروم فلڈ، اور ایگ اور مشروم بھی آ سکتا ہے، جس طرح بھی آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، پروٹین رچ. اور پھر جو دوسرا آپ کا 3rd پورشن رہ جاتا ہے اس میں آپ کاربس ڈال لیں. کاربز آپ کی رائس ہو سکتی ہیں، روٹی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کا پورشن. آئی تھنک جو رائس ہے اگر ہم اس کو لے کے چلیں کہ وہ 7-8 وہ رائس اسپون جو کھانے والے ہیں وہ اگر آپ ڈالیں تو وہ پورشن پورا ہو جائے گا. رائس اگر آپ کبھی بھی کھائیں گے نا 70 گرام سے زیادہ نہیں لینا. وہ اتنے بنتے ہیں، مطلب کہ ہاف کپ. ہاں مطلب 1 کپ، وہ بھی مگ کی بات نہیں کری میں، نارمل کپ کی بات کری. جو چائے کے کپ، یہ تو مگز ہیں نا، مطلب جو پرانے والے چائے کے پیالیاں. ہاں، تو اتنی چھوٹی پیالی بھی نہ ہو کہ آپ اس کا ہاف لے. نارمل پیالی. اور آئی تھنک لوگ جو گھروں میں چاول رائس بناتے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ 4 پیالی بنا لو، 5 پیالی بنا لو، ان کو اپنا خواتین کو پتہ ہوتا ہے. جی، تو آپ کا جو کوکڈ رائس ہے نا، کوکڈ آپ نے ہاف پیالی سے زیادہ پلیٹ میں نہیں رکھنا. اس طرح آپ ویٹ گین بھی نہیں کریں گے بلکہ لوز کریں گے، مطلب اچھا آپ کی ڈائٹ. اور روٹی اگر آپ کھا رہے ہیں تو کتنی روٹی؟ اگر آپ زیادہ اوبیس ہیں تو آپ ہاف روٹی، مطلب 6 انچ کا ہم نے ویسے رکھا ہوتا ہے نا جو سائز ہوتا ہے روٹی کا. اگر آپ تو اتنا اوبیس نہیں ہے تو آپ پورا 6 انچ روٹی کھا سکتے ہیں، 1 چپاتی. اور اگر آپ زیادہ
اوبیس ہیں, آپ کو زیادہ اوور ویٹ ہیں, تو آپ اس کا بھی ہاف لیں اور اس کے کیلوریز کو آپ پورا کر سکتے ہیں پروٹین سے یا فائبر سے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم انسولین اسپائک کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نے جس نے یہ پورشن سائز بتا دی کہ کتنا پورشن کس چیز کے لیے ہونا چاہیے, سو دی بگر پورشن از فار گرینز. اگر میں پہلے اپنی گرینز کھاؤں, مطلب کہ اپنی سیلڈ پہلے کھا لوں, اس کے بعد دین سیلڈ جب میری ختم ہو جائے تو پھر میں اپنی پروٹین اور جو اس کے اندر اسینشیل فیٹس ہیں, اور دین اینڈ میں اگر میں رائس یا روٹی کو کنزیوم کرنا شروع کروں تو ہماری جو انسولین اسپائک ہونی ہے وہ انسولین اس طرح اسپائک نہیں ہوگی اگر میں اس آرڈر کو الٹا کر دوں کہ میں پہلے رائس اور روٹی یا کارب سٹارچ کا استعمال کروں, اس کے بعد میں اپنی پروٹین اور فیٹ کے اوپر آؤں, اور اینڈ پہ میں اپنے فائبر یعنی کہ گرینز کی طرف آؤں, تو میری جو انسولین اسپائک ہونی ہے وہ میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اپ ٹو 70% اب آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, وتھ چینجنگ دی آرڈر ہاؤ یو ایٹ. آپ کھا وہی رہے ہیں جو آپ نے کھانا ہے, پر اگر آپ اس کا آرڈر چینج کر دیں گے تو آپ کی جو انسولین اسپائک ہونی, کیونکہ آئی ایم این اسپورٹس گائے, تو مجھے انسولین کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کنٹرول کرنا ہے. ایون کہ جو فروٹس ہیں آپ نے وہ بھی کھانا ہے, اس کا بھی پورشن کنٹرول کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ اتنا بڑا ٹیبل بھر کے آپ نے اس مطلب آپ وہ اس طرح اس حساب سے کوانٹٹی اگر بڑی ہے وہ آپ وہ کھا لیں, یا آپ آئس کریم کھا لیں, وہ ایک ہی برابر ہے, کیونکہ آپ کو انسولین جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسپائک ہو رہی ہے, اور آپ کا جو اسٹور فیٹ ہے, باڈی آپ کے مائنڈ آپ کا میسج دے رہا ہے باڈی کو کہ یو شوڈ اسٹور دی فیٹ. سو آپ اس سے ہاں, آئی ایگری ود دیٹ. یوزلی میں اپنے کلائنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ یو ٹیک اے میڈیم فروٹ بفور یو ہیو اینی میل. مطلب کہ آپ کوئی لنچ یا ڈنر لے رہے ہیں, جو بھی لے رہے ہیں, تو آپ اس سے پہلے ایک میڈیم فروٹ کنزیوم کر لیں, چاہے وہ ایپل ہو, چاہے وہ بنانا ہو, یا کچھ بھی ہو جائے نا. تو آپ میڈیم فروٹ جب ایک کھانے, جی آج کل جو بھی موسمی فروٹ آئے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ لے لیں. اب تو آم بھی ہے موسمی, ایک آم کھا لیا ڈاکٹر صاحب, ایک لیکن میڈیم ہو یا ہاف کپ چاپڈ ہو نا, تو وہ اگر آپ کھانے سے پہلے لے لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ وہ اتنا زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے, وہ فلنس وہ آپ کو آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے آپ کا کارب پورشن بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, تو آپ کو ویسے بھی فائبر اور وہ چیزیں مل ہی رہی ہیں, اور اس میں فلوئڈس بھی مل رہے ہیں آپ کو. جی, تو یہ اس سے بھی آپ لوگ زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اپنے بنج ایٹنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا اپنے جو شوگر لیول بھی آپ کا اسپائک کرتا ہے وہ بھی آپ کافی. آپ جو ہے جس طرح اگر آپ نے کہا ہوا کہ 2 روٹی آپ نے کھانی ہے 6 انچ کی, تو وہ دوپہر اور رات دونوں کی میل میں ہوتی ہے. رات کا کھانا میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ 3 hours بفور بیڈ ٹائم لیں, 3 to 4 hours بفور بیڈ ٹائم. یوزلی میں اپنا, اگر بھوکے پیٹ نیند بھی تو نہیں آتی تو اسنیک لے سکتے ہیں آپ, فروٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی فروٹ لے سکتے ہیں میڈیم, یا کوئی فلوئڈ لے سکتے ہیں, اسمودی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں 250 grams یعنی 1 cup, تو وہ آپ لے سکتے ہیں, اینی فلوئڈ اور فروٹ. تو یہ ہے کہ 6 یا 7 بجے تک میں کٹ ڈاؤن ٹائم کرتی ہوں, دیٹس یور لاسٹ لمٹ آف ہیونگ ڈنر. 6 یا 7. اچھا, 6-7 کے درمیان میں آپ ڈنر لے لیں. جو بندہ سونے والا صبح 4 بجے یا 2 بجے, تو پھر وہ پوری رات جو ہے نا تھوڑی دیر بعد پڈنگ کھائے چیا سیڈ یا فلیک سیڈ کا. اس کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں آپ. نہیں, اس کا اگر وہ ایک بندہ 2 بجے سوتا ہے تو وہ 11 بجے تک یا 10 بجے تک شٹ ڈاؤن کر لیں. یہ سلیپ سائیکل ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو لے کر, ڈائٹ کو لے کر. ہماری جب ہارمونل امبیلنسز آتے ہیں وہ بھی ہماری سلیپ سائیکل سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہمارا میلیٹونن ایک سلیپ ہارمون ہے, وہ ریلیز ہوتا ہے ہمارا ڈنر کے بعد یا 8 بجے, اس طرح شام کے بعد ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, سسٹین ریلیز ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, 9 بجے 10 بجے آپ کو نیند آ جاتی ہے اف یو آر ہیلدی انڈیویجول. اگر آپ اس کو سپریس کرتے ہیں, جس طرح بلو لائٹ, فون بہت یوز کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ میلیٹونن آپ کا سپریس ہوتا جاتا ہے بیکاز آف دا لائٹ, کیونکہ وہ ڈارک انوائرمنٹ میں آپ کا ریلیز ہوتا ہے. تو جب وہ ہارمونل بیلنسز آتے ہیں تو ساتھ میں آپ کے باقی ہارمونل امبیلنسز بھی شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز اٹس کنٹرولڈ بائی یور برین. ٹھیک ہے, ایک چیز ڈسٹرب ہوگی تو کافی ساری چیزیں ساتھ میں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو ایک تو آپ کے ایپیٹائٹ پہ زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اس کا, پھر آپ سلیپ سائیکل کے ساتھ آپ کے اسٹریس آپ کا شروع ہو جاتا ہے, ڈپریشن, ڈائبٹیز, شوگر, ہائپر ٹینشن, یہ سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی نیند. آپ خود سوتی ہیں ٹائم پہ؟ میں بالکل, آئی ایم این ارلی رائزر اینڈ ارلی گوئنگ ٹو بیڈ پرسن. But I think 90% آف پیپل ان پاکستان ایٹ دی مومنٹ, ان کا سونے کا جو ٹائم ہے وہ ارلی جو ہے وہ میکسیمم 2 بجے تک ارلی ہو جاتا ہے. تو یہ لاہور میں ویسے زیادہ ہے, میرے خیال سے اسلام آباد میں تو لوگ جلدی. ابھی آپ کراچی نہیں گئی؟ اچھا, کراچی تو رات کو 1 بجے جو ہے نا وہ کھانا ڈنر کرتے ہیں, اور وہ 1 بجے کا مطلب ہے کہ لاہور کا 9 بج رہا ہوتا ہے وہاں پہ. ابھی تو آپ کراچی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, یہاں پہ ویسے آئی واز کوائٹ سرپرائز. ابھی میں لاسٹ ٹائم جب لاہور آئی تھی تو 8-9 بجے سب کچھ بند ہو گیا تھا. کمنگ ٹو دی پوائنٹ, کیونکہ ایک تو یہ ینگ لوگوں کا نیوٹریشن کی طرف بہت زیادہ دھیان ہے, جو ایلڈری لوگ ہیں, جو پیپل ہو آر ان دی 60s, لیٹ 60s,
وہ اپنی ڈائٹ کے اندر فائبر وہ مطلب اور کیا طریقے ہیں یا کوئی سپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ باہر رہی ہیں وہاں پر ایک سپلیمنٹیشن از اے نارمل تھنگ. یہاں پر خالی ایتھلیٹس یا پیپل ہو ڈو فزیکل ایکزرشن وہ سپلیمنٹیشن لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے نا مطلب کہ وہ ان کو بیچاروں کو کہہ دیتے ہیں یہ کوئی اسٹیرائڈ یوز کر کے بنا لی ہے, ڈبے کھا کے ہے, یہ پاؤڈر کی ہے. حالانکہ ٹیکنیک دیکھا جائے بچہ آپ کا جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو پاؤڈر کا دودھ پی کے ہی آپ کا وہ بڑا ہو رہا ہے, مطلب اس میں وہ اسینشلس ہیں. سو وہ جو ایلڈری لوگ ہیں اگر آپ نے ان کو کوئی سپلیمنٹس ایڈوائز کرنی ہو یا فائبر اپنی باڈی میں کیسے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, پہلے تو 50+ جس طرح ہی آپ 50 کراس کرتے ہیں تو آپ پہ تو فرض ہو گیا ایک قسم کا کہ آپ سپلیمنٹ لیے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلتھ ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 30 تک شروع کر دینا چاہیے. 30 کے بعد آپ کی یہ ہے کہ آپ کی گروتھ مطلب کہ آپ کی بون ہیلتھ ادھر ہی رک جاتی ہے. آپ جتنا بھی آپ کا جو آپ نے اسٹور کرنا ہوتا ہے باڈی میں وہ ہو جاتا ہے. ناؤ یو صرف ایٹنگ اینڈ انرجی لے رہے ہیں, اسٹور کچھ بھی نہیں ہو رہا, طاقت وغیرہ نہ آپ کے بونز میں نہ مسلس میں, انلیس اینڈ انٹل یو یو نو بہت زیادہ ایگزرشن کر رہے ہو, بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہو, تب آپ کے مسلس میں اس طرح ٹرین ہو رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ فار نارمل جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 35+ تو اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ. اینٹی آکسیڈنٹس آپ لے سکتے ہیں, پرو بایوٹکس لے سکتے ہیں. اور 50+ پرو بایوٹک آپ روٹین میں جو ہیں اپنے یوگرٹ میں ملا کے پرو بایوٹک سیشے جو ملتے ہیں ساشیز بالکل you can have it. ہاں, یو ناٹ فار اے پرولونگ پیریڈ آف ٹائم, مہینہ کھایا مہینہ آف کیا, ہاں اس طرح زیادہ پرولونگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ لیں گے تو دیر از اے کنڈیشن کال سیبو جو کہ اسمال انٹسٹینل بیکٹیریل اوور گروتھ کہتے ہیں اس کو. تو آپ کے اسمال انٹسٹائن میں وہ بیکٹیریا کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فلیچولنس اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کا جو ہے نا اسٹمک. تو وہ اتنا بھی نہیں پرو بایوٹکس میں پریفر کرتی. لیکن یہ ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ سے یہ ہے کہ کافی حد تک آپ مسل اپنا ڈیگریڈیشن جو ہوتی ہے اپنی مسلس کی وہ بچا سکتے ہیں, مسل گھلنا جو ہے. ہاں جی, اور کافی حد تک آپ کینسر کو بھی اگر آپ کے اس میں کوئی اس طرح کی انفلیمیشن, جوائنٹ انفلیمیشن, جوڑوں کا درد یا اس طرح کی کوئی باڈی میں پین یا اس طرح جو بھی مسئلہ ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ کنٹرول رہتی ہے. اور 50+ کی ایک اسپیشل میڈیسن آتی ہے, سوری میڈیسن کہہ رہی ہوں, ملٹی وائٹامنس. ہاں جی, ملٹی 30+ بھی ہیں, 40+ بھی ہیں, 50+ بھی ہیں. جی 50+ کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہے. میں اس پہ زیادہ بات کرتی ہوں فار وومن ایز ویل اینڈ مین ایز ویل, کیونکہ وومن کے لیے تو اس لیے زیادہ اسینشیل ہے کیونکہ دے آر گوئنگ تھرو اے مینوپازل فیز. تو جب وہ فیز آتا ہے تو ان کی کافی زیادہ جو ہے نا ایسٹروجن لیول ڈراپ کر جاتا ہے, ٹیسٹوسٹرون ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے وہ سب مرد بننا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر نا کافی اس طرح کے ہارمونل امبیلنسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا ملٹی وائٹامنس کی بات ہو رہی ہے, جیسا آپ نے کہا کہ 50 سال کی اپنی ملٹی وائٹامن ہوتی ہے, 40 30, سو ایوری ون شوڈ یو نو لک آفٹر دیئر ہیلتھ, اور ملٹی وائٹامنس کو استعمال کرنا چاہیے, یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. وائٹامن ڈی جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم ابھی تک ٹرین نہیں ہوئے کہ ہم لیبارٹریز اور لیب ٹیسٹ وغیرہ کرائیں, نہیں تو ادروائز آپ کو کوئی بھی باڈی کے اندر چینج محسوس ہو رہا ہے, یو شوڈ گو ٹو دی ڈاکٹر, اور ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ بتائے, پہلے آپ لیب ٹیسٹ کروائیں تو پھر اس کا علاج شروع کریں. ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے, ہم پہلے علاج شروع کر دیتے ہیں اور لیٹر آن جب بہت زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم لیب ٹیسٹ کراتے ہیں. وائٹامن ڈی امپورٹنٹ کتنی ہے, اور وائٹامن ڈی کم ہو تو اس کے کیا سمٹمس ہیں, تاکہ بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ سمٹم میرے میں آ رہے ہیں, آئی شوڈ گو ٹو دی لیب اور مجھے وائٹامن ڈی چیک کروانی ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے سائنز اور سمٹمز یہ ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہٹ کرتی ہے. وین یو فیل لائک آپ کی انرجی لو ہو گئی ہے, آپ زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہو, آپ کو ڈپریشن کائنڈ آف آ گیا, اسٹریس میں زیادہ رہتے ہو. تو ہم لڑکوں, جس لڑکے کی زندگی میں لڑکی ہے بیچارہ, تو اس کی تو حالت یہی ہے. اور اگر وائٹامن ڈی باڈی میں زیادہ ہو جائے, مطلب کہ جیسا میں خود پورا ڈاکٹر ہوں اور میں نے وائٹامن ڈی کھانا شروع ہو گیا, میں ہر 10 دن میں ایک جو ہے نا پل پاپ کر لیتا ہوں, تو جب وائٹامن ڈی زیادہ بھی ہو جائے تو کائنڈلی اس پہ بھی گائیڈ کر دیں کہ وہ کتنی ٹاکسک ہوتی ہے اور زیادہ ہونے پہ بھی کیا سمٹمز ہیں. جی, وائٹامن ڈی اصل میں اس کو کہتے ہیں فیٹ سoluble وائٹامن. فیٹ سoluble ایز ان آپ کی لیور میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب جو چیز آپ کی لیور میں جا کے اسٹور ہو رہی ہے تو آپ اگر اس کی ٹاکسیسٹی لیول, مطلب کہ اگر آپ انلیس اینڈ انٹل یو آر ٹیکنگ 5000 IU آف وائٹامن ڈی روزانہ پورا سال, تو روزانہ پورا سال, ہاں لائک پورا 5000 IU, ہاں ایک گولی آتی ہے وہ 5000 IUs ہی ہوتی ہے, 500000 IUs. ہاں جی, وہ تو 5 لاکھ
IUs 2 लाख IU हम नॉर्मली देते हैं, सिर्फ वो जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं वो भी वीक में 1 इंजेक्शन फॉर्म में, या वो आती है उसको दूध में डाल के पी लेते हैं। इंजेक्शन लेने हैं आप गोली भी खा सकते हैं। गोली भी खा सकते हैं। तो वो 2 लाख IU ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं, वीकली आपने लेनी होती है फॉर 6 वीक्स। लेकिन जो मेंटेनेंस डोज है वो आप ले सकते हैं 800 से 1000 IU डेली, वो 3 महीने के लिए चलती हैं, ज़्यादा नहीं चलती। 5000 भी उनको दी जाती हैं जिनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो मेंटेनेंस डोज नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आ जाती है, लेकिन वो भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं ली जाती। अगर आप पूरा साल खा रहे हैं और ज़्यादा हायर डोज ले रहे हैं तो वो लिवर में आपका स्टोर हो के आपकी लिवर को काइंड ऑफ जो है ना टॉक्सिसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी लिवर में, और लिवर डिजेनरेशन या लिवर फंक्शन ब्लड भी आपका कुछ ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्शन डार्क तो एक आपका, क्योंकि चिलेशन इफेक्ट्स भी होती हैं, कुछ कहते हैं कि जिस तरह विटामिन डी आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं जिनके अब्जॉर्प्शन में फिर ये इफेक्ट करती हैं। जो चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है वो काइंड ऑफ आपके एब्जॉर्प्शन, किसी और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी हिंडर करती है। ठीक है। तो शायद इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से किसी और एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट हो रही है किसी और न्यूट्रिएंट की। दूसरा ये आपका लिवर फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, आपकी ALT लेवल्स हाई हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिवर की नॉर्मेलिटी को दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें इससे फिर इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस एक आ जाता है आपकी बॉडी में। अच्छा सारा, जब यूजली इस तरह भी आप बैठी हैं माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आप पूरी जो है ना वो लोगों को कंसल्टेशन दे रही होती हैं, आप मतलब एक बंदे की लिमिट होती है ना कि वो डॉक्टर वाले जोन से सारा भी तो आप बनती होंगी ना, सारा मुस्तफ़ा। कभी ऐसा हुआ है कि आप निजी फैमिली में, कि पार्टीज में कहीं गए और वहाँ पर एक आंटी ने आपको पकड़ लिया, बेटा जरा बैठी ना, जरा मुझे ये तो बताइए, और आपने कहती खैर ऐसा होता है आपके साथ? यहाँ तो हमेशा बहुत मोस्टली जगहों पे होता है, कोई अगर सुन ले या बता दे या देख ले या किसी को पता चल जाए कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं या क्या, तो बेटा ये किस तरह करते हैं, बेटा वज़न किस तरह कम करें, बेटा मुझे हॉट फ्लैशेस आते हैं, मेरा ये है मेरा वो, तो वो इशू। और फिर आई एम नॉट इन दोज जोन्स ना कि मैं एक काइंड ऑफ एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और काइंड ऑफ वो आपको पूरी एक उस जोन में आना पड़ता है, कंसल्टेशन आपका एक वो मोड ऑन हो जाता है ना कि फिर ऐसा होता है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के देती हैं, कहती हैं आंटी मुझे आपने कल इतने बजे से इस टाइमिंग के बीच में कॉल कर लीजिएगा, नहीं ये मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है, इसमें आपने इतने पैसे ट्रांसफर करा दें। नहीं इतना बस मैं उनको 4-5 मिनट में थोड़ा सा गाइडलाइंस दे देती हूँ और फिर कोशिश और ऐसा हुआ कि 4-5 मिनट में आपने आंटी आई हैं, उन्होंने कहा बेटा मैंने वेट लॉस करना है, मेरे बच्चे हो गए, मैं ये हो गई, मुझे कपड़े पूरे आती, तेरा अंकल मुझे नहीं देखता, मेरे जोड़ों में मसला, आपने 5-10 मिनट लगा के आंटी को बताया। थोड़ी देर में आपने देखा कि आंटी की जो प्लेट है वो कोरमे और बिरयानी से ओवरफ्लो हो रही है, और आपने जाकर कहा आंटी क्या करती हैं आप? ऐसा बहुत है, इवन के जो है ना आपके अपने भी जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो भी उनको आप इतनी मेहनत से डाइट प्लान देती है, इवन उन्होंने भी इन्वेस्ट किया होता है आपके साथ, लेकिन ज़्यादा देर तक कोई फॉलो नहीं कर पाता उनको। वो शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बाद में उनकी मोटिवेशन थोड़ी कम होना शुरू होती है। इट्स रियली हार्ड टू काइंड ऑफ स्टिक टू अ रूटीन और काइंड ऑफ फॉलो अप सर्टेन डाइट और इस तरह करके ना। जब वो दुल्हनें बनती होंगी या दूल्हे बनते होंगे उस टाइम में बड़े मोटिवेटेड होते होंगे, उसके बाद वो कहते होंगे चलो जी कोई बात नहीं, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, अब खैर अब हो गई है। अच्छा, जब ये जो एक अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बड़ा हाइप क्रिएट हुई है, हर दफा होता है ना, पहले कीटो आई, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग एकदम से जो है ना उसकी बहुत हाइप है। हाउ डू यू सी इट? आई सी इट, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से की जाए यानी कि 12 आवर्स के गैप से। याद आ गया एक प्रोग्राम के अंदर किसी ने कहा था इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमिटेंट है ना? हाँ, वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है जिन्होंने कह दिया था कि अच्छा हाँ, मैंने सुना था, ये क्लिप देखी थी, इंटरमीडिएट, बिल्कुल। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रॉपर तरीका ये है कि यू काइंड ऑफ गिव एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ गैप बिटवीन योर मेजर मील्स। 12, 16, 18 माशाल्लाह कुछ पहलवान तो 24 तक भी पहुंच गए, वो एक ही मील खाते हैं। अच्छा, तो अगर आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग काइंड ऑफ इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, आप कर लिए तो ये हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डिनर और ब्रेकफास्ट, फिर वो लंच ही करते हैं। जी, तो ये काइंड ऑफ एक तरीका ठीक नहीं है। यू नीड टू काइंड ऑफ सेट अ प्रॉपर रूटीन फॉर योर इंटरमिटेंट फास्टिंग, तब वो क्रैश डाइट नहीं होगी। जिस तरह रमज़ान में भी एक प्रॉपर रूटीन चलती है, तो वो एक अच्छी हेल्दी रूटीन होती है। लेकिन अगर आप ऑफ एंड ऑन उसको चेंज करते रहेंगे और ऑफ एंड ऑन आपका टाइमिंग्स डिफरेंट होती रहेंगी, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज ही रहेगी फिर, तो काइंड ऑफ उस तरह से आपको इफेक्ट नहीं देगा वो। और फिर वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स और वो हेयर लॉस, और ये ज्यादा देर भी आप खाना ना खाएं तो आपके हार्मोन इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपके फैटी लिवर भी इसी वजह से आ जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर फास्टिंग मोड में होते हो, तो फैटी लिवर भी। आई थिंक शॉक देने की हद तक ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग हैं, जिस तरह स्वाना है,
میں کہتا ہوں یار جون جولائی کے اندر آپ کو سونا, کل اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے لاہور شہر کے اندر, کل ایک میرا دوست ہے وہ لڑ رہا تھا جم والوں سے کہ میرا سونا نہیں کا ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے. میں کہا بھائی میرے تجھے سونا ابھی کیوں لینا ہے, بات تیرا کم سونا. مطلب کہ اب وہ ملک جہاں پر سویٹنگ نہیں ہوتی انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں تاکہ اسکن کو کہ پورس کو اوپن اپ. ہمارے پاس ماشاءاللہ ہر قسم کے دونوں موسم ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کائنڈ آف میرے خیال سے اس میں فرق یہ آ جاتا ہے نا, آپ سوانا روم میں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پورز اوپن ہو رہے ہیں لیکن ڈرٹ نہیں جا رہی. ہمارے یہاں پہ گرمی میں ہم پھر رہے ہوتے ہیں ڈرٹ. پھر ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کا اتنی زیادہ منرل لاس ہو رہا ہے, پھر اس کو بھی ریکور کرنا ہے نا. الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کوئی نہیں. خوراک تو آپ نے باہر نکل کے وہ ایک برگر پکڑ کے کھا لینا ہے اور اتنی بڑی آپ نے ڈرنک لے لینی ہے. سو اسی طریقے سے مطلب کہ ہمارے پاس جو انٹرمیٹ فاسٹنگ ہے, ہم جو ایز بینگ مسلمس ہم ایک مہینہ ہماری فاسٹنگ ہو جاتی ہے, باڈی کو جو ریکوری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آرگن سے ریکور کرنا تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پر من و من امپلیمنٹ نہیں ہوتی. جی بالکل بالکل. اور ایک تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو صحیح طریقہ وہ یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ ویک میں صرف 2 دن اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے میرا خیال ہے جس دن آپ نے چیٹ ڈے کیا ہو, چیٹ میل کیا ہوا تو آپ تھوڑا کر لیں تاکہ گلوکوجن جو آپ کے مسل میں اسٹور ہوا ہوا ہے وہ آپ اگلے دن میں جو ہے نا وہ یوٹیلائز کر لیں تاکہ وہ اسٹور فیٹ کے اندر کنورٹ. تو ٹوائس اے ویک اف یو ڈو یور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو دیٹس مور بینیفیشیل آئی سپوز, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پرولونگڈ آپ لے کے جائیں, اس سے آپ کی ہیلتھ افیکٹ نہ ہو جائے. I think on this note we are going on a short commercial break. یہ تو ہم نے ایک منوٹنس سی باتیں جو ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کو انفارمیٹیو باتیں آپ کو بتا دیں. جب آپ واپس آئیں گے تو کڑوے گھونڈ کا سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روڈ ہے بٹ گاڑی نہیں ہے, جنگل ہے پر درخت نہیں ہے, شہر ہے بٹ لوگ یا گھر نہیں ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ ویسے ہی یہ آپ کے سر کے اوپر جنگل ہی ہے لیکن میرے تو حسین بال ہیں. I have honestly no idea. What is always coming but never arrives? A good time. ویلکم بیک فرام دی بیک. وی اسٹل ان کانورسیشن ود آور امیزنگ گیسٹ, اور اب وقت آ گیا ہے کڑوے گھونڈ کا. ایسپریسو شاٹ آپ کے ساتھ پلیس کر دی گئی, اینڈ ایز آئی واز ٹیلنگ ہر بٹوین دی بریک کہ آپ کو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اے کوشچن. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو اگر آپ آنسر ٹھیک دیں یا نہ ٹھیک دیں, دونوں کو نہ جواب دینے کو بھی نہ ہی مانا جائے گا, اور جواب اگر آپ نے غلط دے دیا تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم, نیگیٹو مارکنگ کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے سوال ٹھیک دے دیا تو آپ کے ساتھ جو ایکسپریسو شاٹ پڑی ہوئی اس کو آپ سپ نہیں کریں گی, اور اگر آپ جواب نہ دے پائیں دین یو ہیو ٹو سپ آن دیٹ ایکسپریسو شاٹ. یہ آپ کی ڈینٹ کے طور پہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. سو مائی فرسٹ کوشچن از کہ کسی بھی ٹیل می 3 days آف دی ویک وداؤٹ ٹیکنگ نیمز آف دی ڈے. 3 days of the week without taking their name. نیوٹریشنسٹ نہیں, 3 days of the week. 3 days of the week without taking their name. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ہفتہ جمعہ اتوار. ہفتہ جمعہ اتوار تو نام ہو گیا نا. جمعرات کا نام کیا ہے؟ جمعرات ہی ہے نا. تھرسڈے کا نام تھرسڈے ہی ہو گیا نا. یہ تو آپ نے نام لے days as in دن, پر ان کا نام نہیں لینا. جس طرح لوگ, عورتیں, لڑکیاں, ان کے نام تو نہیں ہے نا. اب میں عورت مخاطب, لڑکی کو مخاطب کر رہا ہوں, پر میں سارا کہوں گا سارا اس دن. اچھا ٹھیک ہے, first day of the week, second day of the week, third day. Now you know what to do on count of 3, 2, 1. Sip it. چھوٹے چھوٹے سپ لینے. Sip it. Oh my God. Yes. Yesterday, today and tomorrow. Oh, okay. Why am I so All right. dumb? Moving on. علی کی ماں کے 3 بچے ہیں. ایک کا نام ہے yesterday, ایک کا نام ہے tomorrow, تیسرے کا نام کیا ہے؟ علی. تیسرے کا نام علی. مطلب yesterday tomorrow کے بعد کیا آتا ہے؟ yesterday, tomorrow, today. علی کی ماں کے 3 بچے ہیں نا,
सकते हो. एक का नाम yesterday, एक tomorrow, एक अली है. कमाल हो गया डॉक्टर साहब. मैं से भी चेक करना चाह रहा था कि तुक्का तो नहीं मार रही है आपने. तुक्का नहीं मारा. घर बैठे हुए लोग जो है ना अपने टीवी स्क्रीन के सामने तालियां बजा रहे हैं. अगर आप मोबाइल और महंगा मोबाइल है तो भाई तालियां ना बजाना है, मोबाइल गिर जाए. मूविंग ऑन डॉक्टर साहब, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? A good time. बट आप चिटचैट में मुस्तफा शाह पे आगे गुड टाइम, ऑल योर गुड टाइम हैज कम फाइनली अराइव्ड. बट जस्ट थिंक लाइक जिस आपने पहले सोचा ना अली की माँ के 3 बच्चों के ऊपर, सो व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? आपका तो अच्छा वक्त चल रहा है सारा. What is ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स. तुक्का मारे, जो भी दिमाग में तुक्का आ रहा है. छोड़ के मारे तो शॉर्ट्स पहले ले लेनी चाहिए थी. अब आपको एक आप सिर्फ ले चुकी हैं, अब आपका दिमाग की बत्ती जो है वो चल जाएगी. 10 9 7 6 5 I have 4 no 3 idea. 2 1. Now you know what to do. On count of 3 2 1, sip it. This is so bad. Tomorrow is always coming but never arrives. जब वो पहुंच जाता है तो वो टुडे. Why is all of your question, you know, revolving around tomorrow and today and yesterday? मेरी मर्जी, मेरा शो है. So moving on, चले थोड़ा सा चेंज करते हैं. वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? टुमारो टाइम बेस से हटा दिया हमने. Repeat again. वो कौन है ड्राइवर जो ड्राइवर कहलाता है बट नेवर ड्राइव्स बट स्टिल कॉल्ड ड्राइवर? वो कंप्यूटर में डालने वाला ड्राइवर. कंप्यूटर में जो डलती है वो डिस्क होती है. एक ड्राइवर भी होता है. ऐसे आजकल तो खूबसूरत हसीनाएं भी भाई ड्राइवर ही होती है. लड़कों को दे ड्राइव देम क्रेजी. ओके. मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं, कंप्यूटर नहीं, मैं तो सिर्फ आपको अपनी एक राय दे रहा हूँ कि तमाम प्यारी खूबसूरत औरतें बेशक लेंस लगाए हों पर हसीन जो है अपनी आंखों से मार देती. दे ड्राइव यू क्रेजी. ओके, तो वो ड्राइवर होगी. मैं तो वैसे जस्ट अ थॉट, साइडलाइन नोट्स. डिस्क ड्राइव होती है ना एक. This is one possible answer. Computer driver is also a driver who never drives a car but yet called driver. कमाल हो गया. आपको कॉफी प्लेनेट से आपको रास आ गया है. वो 2 कौन सी ऐसी चीजें हैं which you cannot have in breakfast? 2 things which you cannot have in breakfast. You can't have it in breakfast. ये कोई इसका कोई जवाब ऑलरेडी है या मैं खुद से दूं? आपको पता है हमारे सारे सवालों के जवाब हैं. You can't have lunch or dinner. In breakfast. Are you sure? Yeah. कमाल हो गया डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो गई है एकदम से हैं. दिस इज द राइट आंसर. यू कैन नॉट हैव लंच और डिनर इन ब्रेकफास्ट. अदरवाइज आप कुछ ऊंट पटांग, रात का बचा खाना, रात का बर्गर, सुबह का पराठा, कुछ भी खा सकते हैं. सो मूविंग ऑन. अब नाउ यू नो कि आपको स्पिरिट ऑफ द शो मतलब इस सेगमेंट की आपको पता चल गई है. एक रिडल है. वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है बट बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है. शहबाज शरीफ. नो कमेंट. मतलब कि दिस इज योर ओपिनियन बट चले एक मतलब कि पॉसिबल आंसर ये है. पर वो बेचारे बस्ता तो नहीं लटकाते ना. आपकी कभी उन्होंने घंटी बजाई है दिल की? नहीं. तो फिर आपको कैसे लगा? लगता है मुझे डॉक्टर सारा मुस्तफा की दिल की घंटी शहबाज शरीफ ने बजाई है. अच्छा, खाली हाथ ही जाएंगे फिर तो. फिर भी अच्छा, क्यों? आपको मर्द, हम अक्सर मैं अपने मर्द गेस्ट से पूछता हूँ कि नुस्वानी हुस्न में क्या पसंद है आपको, मर्दों में आपको क्या क्वालिटीज हैं जो अच्छी लगती हैं? मर्दों में क्या क्वालिटी अच्छी लगती है? क्वालिटीज क्या अच्छी? जो कि वो होते हैं. नोट पैड निकाल लें, जितने भी लड़के देख रहे हैं जल्दी अब ये नोट कर लें चीजें. सेल्फ एस्टीम जिनका अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दे ऑलवेज नो व्हाट दे डूइंग. उनको पता होता है खाना क्या खाना है. लाइक जिस तरह एक लड़की अनोय होती है व्हेन दे आस्क कि अच्छा क्या खाना है आपने. यू शुड ऑलरेडी हैव डिसाइडेड इट बिफोर कि क्या खाना है. ये सवाल नहीं होना चाहिए. ऑलवेज हैव थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड स्टफ लाइक दैट. मियाँ साहब के अंदर आपको क्या पसंद है? मियाँ नवाज शरीफ के अंदर ही इज़ काइंड ऑफ इनोसेंट. आई थिंक वो ज़्यादा उस तरह रिएक्शन नहीं देते.
ٹھنڈے آدمی, ٹھنڈے آدمی سارٹیڈ ہے جی, جس طرح مطلب کہ الاٹ آف پروٹیسٹرز کائنڈ آف یو نو اپروچ ہم نیگیٹیولی نا ود نیگیٹیو. آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے دکھ تو بالکل نہیں ہوتا, لیکن کائنڈ آف یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے آگے سے, جو کہ ایک کائنڈ آف ایک اچھی بات ہے. آپ کو ان کے کول ڈاؤن ہونا پسند, ٹھنڈے مزاج ان کا پسند ہے. بلاول میں کیا پسند ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں؟ کیوں؟ آکسفورڈ گریجویٹ, اچھا بولنے والا. نہیں, اچھا تو نہیں بولتے. آپ انگریزی میں ان کی بات چیت سنے؟ نہیں, پھر بھی نہیں. ہی اسپیکس ریئلی ویل. آئی ڈونٹ لائک ہز اسٹائل آف. کیا آپ کو تھوڑے سے زیادہ فیمنسٹ لگتے ہیں؟ زیادہ پپو ہیں آپ کے لیے؟ نہیں, ویسے اگر آپ, میں 2 منٹ کے لیے میں غور کر رہا ہوں, اگر آپ کو غور, آپ کی بڑی شکل ملتی ہے بلاول سے. بڑی یقین کریں. پپو پپو اچھا چلیں, برگر گرل لگ رہی ہوں گی نا فرام اسلام آباد. فرام اسلام آباد. ہاں, بائے بائے گی اوبیسلی. پر آپ کو بلاول میں کچھ پسند نہیں؟ زرداری صاحب میں زرداری انٹیلیجنٹ آدمی ہے. ٹاکسک اسمائل ان کی ذرا ہے نا, ٹاکسک اسمائل. ٹاکسک تو نہیں, میں دیکھو وہ تنزیہ قسم کی تنزیہ, ایسا دل ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا بات ہے. میں جب سے میں نے وہ بات سنی, اپنے ہاتھ دوستوں کہتا ہوں ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کیا تم لوگ روزانہ جو ہے نا روک لگا کے بیٹھ جاتے ہو, اور ڈیلی تمہاری جو ہے نا کوئی نہ کوئی رونا پٹنا تم نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو پیچھے سے لات پڑتی ہے تو بندہ 2 قدم آگے کو جاتا ہے. تم روئی جاتے ہو یار اس کے اوپر. تو زرداری صاحب کا تو ہم ایسا دل نہ رکھیں کہ وہ کوئی توڑ سکے. آپ کے پاس ایسا دل ہے؟ نہیں, میرے پاس نہیں ہے. نہیں ہے, ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیا دے چکی ہیں کسی کو آپ؟ ہاں, ویسے ہو بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے. کیا یہ کچھ دیر پہلے ہی دیا آپ نے دل؟ نہیں, دیا ہوا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. وہ واپس نہیں کر رہے؟ اب ان کے پاس ہی رہے گا. اب ان کے پاس ہی رہے گا, واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. کان صاحب دیکھ رہے ہو نا, میں سوال کتنے میں نہیں لکھا ہوا. I just asked this for you guys تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ دل بھی کہیں یو کے میں دے آئی ہیں. نہیں, ادھر اچھا پنڈی بوائز میں دیا. پنڈی بوائز میں دیا ہوا ہے, تبھی تو پنڈی بوائز کی. وہ شیخ رشید نہیں ہے. شیخ رشید نہیں ہے, بڑا آپ نے ایپیگلاٹس سے بولا شیخ رشید نہیں ہے, بٹ وہ پنڈی بوائے ہیں, تبھی آپ پنڈی بوائے کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. اچھا, موونگ آن. پنڈی سے یاد ہے فیض الحسن چوہان بھی پنڈی بوائے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ I have no idea. نہ کریں. نہیں, but you don't know فیض الحسن چوہان. چوہان صاحب آپ کو جو ہے نا یو نیڈ ٹو ورک, اور اپنی میڈیا پریزنس کے اوپر کام کریں. ڈاکٹر سارہ مصطفیٰ کو آپ کے بارے میں کچھ شاید ان کو لوگ جانتے ہوں گے. I'm not really you know, میں اتنا زیادہ. نہیں, آپ کو شیخ رشید کا بھی تو پتہ ہے نا یار. ہاں, وہ تو obviously وہ تو بہت ہی فیمس. ایسے نہ کریں, زیادتی نہ کریں نا. چوہان صاحب کو سمجھانے دیں مجھے, ایسے نہ کریں. اچھا چلیں, موونگ آن ٹو کمنگ ٹو دی نیکسٹ کوشچن. ایک اور ریڈل ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روڈ ہے بٹ گاڑی نہیں ہے, جنگل ہے پر درخت نہیں ہے, شہر ہے بٹ لوگ یا گھر نہیں ہے؟ گاڑی نہیں ہے مگر روڈ ہے. روڈ ہے پر گاڑی نہیں ہے, جنگل ہے پر درخت نہیں ہے, گھر وہ شہر ہے بٹ لوگ اور گھر نہیں ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ ویسے ہی. اچھا, روڈ ہے لیکن گاڑی نہیں ہے. ہاں, یہ دس از مطلب کہ اچھا, جنگل ہے مگر درخت نہیں ہے. درخت نہیں ہے. یہ آپ کے سر کے اوپر جنگل ہی ہے لیکن درخت. میرے تو حسین بال ہیں, آپ اتنے گھنے بالوں سے یہ بس جیلسی ہو جاتی ہے نا لوگوں کے اندر. وہ بس وہ, پر یہ نیچے روڈ نہیں ہے نا, یہ تو خوبصورت بوتا شریف ہے میرا. گاڑی نہیں ہے مگر روڈ ہے. I have honestly no idea. Then you know what to do on count of 3, 2, 1. Sip it. جواب تو بتا دیں اس کا کیا ہے. میپ. نقشہ. اوکے, اینڈ درخت والا جو ہے, درخت میں نقشے کے اوپر جو ہے وہ جنگل بھی ہوتا ہے پر درخت نہیں ہوتا, کیونکہ ایک یہ روڈ میپ ہوتا ہے نا, ایکچوئل لائف تو اس پہ کے اندر نہیں ہوتی نا, روڈ بنی ہوتی ہے پر اس میں گاڑیاں. تو now you know what to do on count of 3, 2, 1. Sip it. The last question of this segment, کڑوے گھونٹ کا last segment. You're running in a race. ایک ریس میں آپ بھاگ رہی ہیں. You cross a person who is coming second. Now on what position you are on? ایک ریس میں آپ بھاگ رہی ہیں, سیکنڈ آنے والے کو آپ کراس کرتی ہیں, اب آپ کس پوزیشن پہ فائز ہیں؟
सेकंड आने वाले को मैं क्रॉस करती हूँ जी, अब आप किस पोजीशन पे सेकंड में आप सेकंड पे फाइज है, नंबर 1 की कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, सेकंड को क्रॉस किया तो सेकंड में ही हूं ना, फर्स्ट को तो नहीं क्रॉस। कमाल हो गया, इट मेक सेंस, क्योंकि बिकॉज बॉस कम से कम खवातीन ने, मेरे ख्याल 1-2 ने जो है ना इसका जवाब सही दिया हो, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश नंबर 1 की होती है। सो आपने जो है ना इसको बड़े अच्छे तरीके से, तो आप अपनी लिए तालियां बजाएंगे बिकॉज आपने इस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा लास्ट सेगमेंट किल, हुकअप एंड मैरी आपका इंतजार कर रहा है। आई एम गोइंग टू गिव यू नेम्स और मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना है किसके साथ आप क्या कर रही हैं। और ऑप्शंस आर शान शाहिद, फवाद खान एंड आतिफ असलम। मैरी आतिफ असलम। आतिफ असलम से आप शादी कर रही हैं। हुकअप विद फवाद। फवाद के साथ हुकअप कर रही हैं। ओह, यू गोइंग आउट विद फवाद। एंड किल जो रह गए हैं शान। शान शाहिद को आप मार रही हैं, बता दें शान को मारने की क्या वजह है? मेरी उम्र कितनी है ना? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा और आप अभी तक जो है शो पे बहुत बेहतरीन तरीके से टिकी हुई हैं। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, आप किल, हुकअप एंड मैरी। आई एम गोइंग टू गिव यू नेम्स और मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना है किसके साथ आप क्या कर रही हैं। और ऑप्शंस आर शान शाहिद, फवाद खान एंड आतिफ असलम। क्या कर रही है किस? किल, हुकअप एंड मैरी। किल, हुकअप और मैरी। अच्छा, ऑप्शंस? शान शाहिद, फवाद खान एंड आतिफ असलम। अच्छा, मैरी आतिफ असलम। आतिफ असलम से आप शादी कर रही हैं। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। हुकअप विद फवाद। फवाद के साथ हुकअप कर रही हैं। ओह, यू गोइंग आउट विद फवाद। एंड किल जो रह गए हैं शान। शान शाहिद को आप मार रही हैं, बता दें शान को मारने की क्या वजह है? मेरी उम्र कितनी है ना? आपकी एज की नहीं है। आतिफ असलम आपकी एज फेलो है, आपके साथ घंटे खेलते रहे हैं, आपके साथ बचपन में क्रिकेट खेली उन्होंने और वो बचपन के अंदर जो है ना आपके साथ आतिफ असलम ने गुड्डा गुड्डी की शादी कराई हुई है। अच्छा। नहीं, लेकिन इतनी भी मेरे से, मेरे ख्याल से इतने ये बड़े नहीं हो। इतने को बड़े नहीं है, कुछ शान बहुत बड़े हैं ना, 40-42 के है, इतने कोई। शान फिर उससे भी बड़े हैं ना। अच्छा, मुझे लगा शायद सारा के साथ उनकी शादी आपको ठीक नहीं लगी, आपने कहा नहीं अब पहली शादी तुम्हारी ठीक नहीं। और फवाद के साथ क्यों, मतलब ये शादी क्यों नहीं की फवाद को? क्योंकि मुझे वो पर्सनालिटी, मुझे नहीं लगता कि वो चलती शादी। अच्छा जी, आपको अच्छे नहीं लगते? मतलब कि फॉर लॉन्ग टर्म ना होती, फिर वो आपको जरा पर्सनालिटी नहीं, कैंडी बॉय टाइप लगते हैं। लाइक मतलब नॉट माई टाइप। यू नॉट योर टाइप, क्योंकि उनकी तो दाढ़ी भी है। हाँ, बट और उसको पता भी होगा कि आलू खाने हैं कि आज बैगन खानी है। काइंड ऑफ जस्ट आई फील लाइक थोड़े से बहुत ही रिजर्व्ड है मेरे ख्याल से। मैंने कहा आप शुक्र है ये नहीं कहिएगा थोड़े से मीसने टाइप के हैं। वो ज्यादा रिजर्व है। आतिफ आपको जरा जॉली बॉय टाइप, रॉक स्टार टाइप के लगते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि आतिफ के साथ आपकी शादी जो है ले जाएगी। आतिफ से अगर सोचें आपकी शादी होगी, आप एक दिन उठी और आपको पता चला आतिफ असलम आपके हस्बैंड है, सारा मुस्तफा से आप सारा आतिफ होगी, तो पहली ख्वाहिश क्या करेंगी आतिफ असलम से? डुएट करूंगी। आप गालिब खुद? जी। तो आप गाने की शौकीन है? तो कुछ हमें भी फिर, क्योंकि मैंने देख लिया हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि आप एक खूबसूरत आवाज़ भी रखती हैं, तो कुछ हमारे देखने वालों के लिए कुछ हमें सुना दें। मैं गा नहीं सकती। नहीं भाई ऐसे तो ना गिरे। अब सारा आतिफ हैं, अब डुएट हो रहा है, आदत गा दें या कोई बारी गा दें, गुनगुना दें। हाँ, लाइक मुझे आई डोंट हैव लाइक अ ग्रिप ऑन लिरिक्स वगैरह। कोई बात नहीं, जो आपको आता है एक लाइन गुनगुना दें। नहीं होगा। नहीं होगा। फिर पता चला कि सारा भी जो है ना मेरी तरह की सिंगर है, अकेले में तो हम रॉक स्टार है, बट आप उनके साथ डुएट की ख्वाहिश करेंगी और ऑटो ट्यून करेंगी अपनी आवाज़ ताकि आपकी आवाज़ भी जो है ना खूबसूरत लगे। पर मतलब कि बेहतरीन हो गया, आपकी ख्वाहिशात पे तो कोई मसला नहीं। Now the last segment is I'm going to turn you coffee tables and I will become you and you will become me. आप मेरे से एक सवाल कर सकती हैं, जो मर्जी आप मेरे से पूछ लें। This is your revenge time. रिवेंज लेना चाहती हैं, ले लें। अच्छा, do you have to sip on the coffee? I have my sips, I have my shots. But that's not as strong as this, is it? कोई बात नहीं, आप मुझे clean bold करें, मैं वही सिप करूँगा। Because I love Coffee Planet की
espresso shots. اوکے سو مجھے ذرا سوچنے دیں کچھ اچھا سوچنے دیں. وہ سوچ لیں گی آپ. اچھا ہاں میرے پاس کوئی ریڈل میرے پاس ہو میں وہ سوچوں. اللہ میرے سے کچھ ویسے بھی پوچھ سکتی ہیں. اچھا چلیں گیو می ون نیگیٹو تھنگ اباؤٹ اسلام آبادی پیپل. نیگیٹو تھنگ اباؤٹ اسلام آباد پیپل, مجھے تو اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت زیادہ جو ہے نا انٹروورٹس ہوتے ہیں. یس دے ٹو مچ انٹروورٹ. اور کبھی کبھی آپ کو ایٹ ٹائم لگتا ہے جو آپ کو فواد کے اندر پرابلم لگی تھی نا کہ بہت زیادہ ریزرو یا بہت زیادہ ڈرائی اگر آپ اس سینس میں گئے, سو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے ویلکمنگ اس طریقے کے نہیں ہے. بٹ تھنگس آر چینجنگ. بٹ ایک پرابلم جو ہے نا مجھے, پر ایک جو چیز اچھی نظر آتی ہے, دے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. That's wrong. No, they're very open. They're not down to earth. میرا خیال ہے کہ and they're not kind of I think the good looks جو ہے ان کو اوپن اپ کر دیتی ہوں گے. میرا جو ایکسپیرینس ہے اسلام آباد پیپل دے ویری اوپن ٹو می, اور مجھے تو وہ بہت ہے. پر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ تھوڑے ڈرائی جو ہیں وہ مجھے تھوڑے سے وہ زندہ دل نہیں ہے جس طرح ہماری لوگ, جس طرح ہم آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں نا کہ ویلکم, آپ کو کچھ چاہیے ہو با 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 با, پر وہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا ایک ڈفرینس ہے. پر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ ان. اور آپ کو جو ہے دوبارہ بھی ہم بلائیں گے. بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں جو کہ ہیں تو منوٹنس جس کو ہم ٹچ نہیں کر پائے, پر انشاءاللہ وی ول ہیو یو اگین. اور اگلی نشست کے اندر وہ تمام تر چیزیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم آپ سے جان نہیں سکے. اور کڑوے گھونٹ کے اندر ابھی میرے پاس کوئی 50 اور سوال ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بلا کے آپ سے ضرور پوچھوں گا. پر پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اور سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ ضرور کیجیے گا.